جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ سب کی یہاں آمد کا بہت شکریہ۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں ایک خاص تناظر میں، ایک خاص پس منظر میں۔ آپ جانتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک ہمارے پارٹی کے فیصلے کے مطابق سیاسی تبدیلی آیا چاہتی ہے۔ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ اس تبدیلی کو روکنے کی غیر آئینی کوشش کی جائے گی۔ ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں کوئی اپنی صفائی دینے کے لیے نہیں، ہم وہ بات کرنے کے لیے پیش ہوئے ہیں جو عمران خان 30 سال سے کر رہا ہے، عمران خان کے رفقا 30 سال سے کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور آپ کے ذریعے پوری قوم کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ ہم پہ بہت سے الزامات لگائے گئے، سہولت کاری کا تانا دیا گیا، ہمیں ڈرانے کی کوشش کی گئی کہ ہمیں ریاست کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ سب باتیں ہمارے سامنے ہیں اور اس تناظر میں آپ سے کچھ ہمیں گزارشات کرنا ہے۔ لیکن میں جب یہاں آ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک چہرہ ابھرا، اور یہ چہرہ تھا اس ماں کا جس کا بیٹا میجر عدنان چند دن قبل شہید ہوا۔ میں تعزیت کے لیے میجر عدنان کے گھر گیا، وہاں میں اس عظیم ماں سے ملا جس نے اس شہید کی پرورش کی تھی۔ اس ماں کے چہرے پر جو نور تھا وہ دیکھ کر میں کہے بغیر نہیں رہ سکا کہ ماں تیرے چہرے پر وہ نور ہے جو ایک اس ماں کا نور ہے جس نے شہید کی پرورش کی ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا، اور ہمیشہ سے یہ احساس تھا، وہ ابھر کر سامنے آیا کہ یہ ملک اپنے شہیدوں کا کتنا محتاج ہے۔ تو ہم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ میجر عدنان ہو یا وہ شہداء ہوں جن کی شہادت کل ہوئی ہے ترا میں یا ڈی آئی خان میں۔ ہم ہر جگہ کھڑے ہیں، اور اورکزئی کے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملک کے ہر خطے میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے ہمارے سپاہی، ہمارے افسر، ہمارے پولیس کے اہلکار، ہم سب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کہنا کہ کسی کا خون ہمیں ارزاں ہے یا کسی کے خون کو ہم کمتر سمجھتے ہیں سراسر بہتان ہے۔ ہم پاکستانی قوم کی آواز ہیں، پاکستانی قوم کے خون کا ہر قطرہ ہمارے لیے مقدس ہے۔ ہم ہر اس طاقت، ہر اس منفی طاقت کے خلاف کھڑے ہیں جو پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھتی ہے۔ ہرگز یہ کہنا کہ ہم کوئی نرم رویہ رکھتے ہیں یا نرم گوشہ رکھتے ہیں کسی دہشت گرد کے لیے ایک غلط بیانی ہے، ایک بہتان ہے۔ خان صاحب پچھلے 30 سال سے ایک بات کر رہے ہیں کہ صرف عسکری طاقت سے، گولے بارود سے آپ دیر پا حل نہیں پیدا کر سکتے دہشت گردی کا۔ اس دہشت گردی کی جو اس وقت ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور خاص طور سے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ 40 سال بلکہ میں کہوں گا 78 سال پر پھیلی ہوئی ہیں اس کی جڑیں۔ 78 سال سے اس ملک کو اور بالخصوص ان صوبوں کو، بلوچستان بالخصوص، ہم نے ان کو محروم رکھا ہے اپنی صحیح قیادت سے۔ ہم نے ان صوبوں پر جبر کی حکومت قائم کی ہے۔ خیبر پختونخوا کا صوبہ پچھلے 40-45 سال سے لہو لہان ہے۔ ہم نے وہ پالیسیاں اپنائیں، وہ عسکری حکومت کا دور ہو یا کوئی اور دور ہو، جس نے اس صوبے کو نقصان پہنچایا، اس ملک کو نقصان پہنچایا، ہم آج جانتے ہیں۔ ہم نے بیگانی لڑائیاں لڑیں، ہم نے اس صوبے کو آماج گاہ بنایا ان کا جنہوں نے بعد میں دہشت گردی کی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کوئی ایک دن کی پیداوار نہیں ہے۔ اس کا الزام کسی ایک جماعت کو نہیں دیا جا سکتا، اس کا الزام کسی ایک فیصلے کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو ہم کھڑے ہیں یہاں، دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن ہم اپنے بہنوں بھائیوں کے خون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وادی ترا میں اگر 23 شہید، معصوم شہید ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے بچوں، بیٹیوں، بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے خون کا ہر قطرہ بیش قیمت تھا۔ کیوں بہا یہ خون؟ ہمیں سوچنا ہے کہ کتنی دیر یہ مسئلہ چلتا رہے گا اسی طرح۔ یہ جنگ و جدل کا جو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اس کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ساتھ لو، اس صوبے کے عوام کو، اس ملک کے عوام کو ساتھ لو۔ جو بھی پالیسی اپناتے ہو وہ مسلط نہیں کی جا سکتی۔ اس صوبے کے اکابرین، اس صوبے کے عوام دانش مند ہیں، ہمارے قبائلی عوام غیور ہیں، وہ صلح پسند ہیں، ان کو ساتھ لو۔ ہم سمجھتے ہیں افغانستان کی عوام بھی صلح چاہتی ہے اس خطے میں، اور افغانستان کی حکومت، ہم جانتے ہیں آج سے 3 سال پہلے ہمارے کتنے اچھے تعلقات تھے۔ جب وہاں یہ آج کی موجودہ حکومت قائم ہوئی تو نئی دہلی میں سانپ سونگ گیا تھا۔ وہ متفکر تھے، انہیں لگتا تھا کہ ان کی
तमाम पॉलिसी इस खत्ते के हवाले से नाकाम हुई और पाकिस्तान सरफराज हुआ। आज क्यों ये मामला उलट गया है? आज क्यों हमें दोनों अपनी सरहदों पर, मगरबी सरहद और मशरकी सरहद पर खतरे मंडलाते नजर आते हैं? ये कौन सी पॉलिसी थी पिछले 3 सालों की जिसने हमें यहाँ लाकर खड़ा किया? पीटीआई के दौरे हुकूमत में, 3.5 साल दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी तारीख की कम तरीन सतह पे थी। इसकी वजह थी, खान साहब बार बार ये कहते हैं, याद दिलाते हैं हमें कि अशरफ गनी की हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी, वो रॉ के साथ मिलकर काम करती थी। इसके बावजूद 3.5 साल हमने उनके मंसूबों को नाकाम किया। इस सूबे में और पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हुई। हम गए, हम काबुल गए, खान साहब खुद काबुल गए, अशरफ गनी को इस्लामाबाद बुलाया, उनके साथ गुफ्तशुनीत की। आज भी ये सूरत हाल है कि इस खत्ते में चीन के बहुत बड़े माशी अहदाफ हैं। चीन, हम जानते हैं, वखान कॉरिडोर में एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ट्रेन बनाना चाहता है। तो क्या वजह है कि हम अपने सबसे बड़े हलीफ के साथ मिलकर अफगान हुकूमत के साथ मामला नहीं कर सकते, जिसके नतीजे में इस खत्ते में अमन हो? हम क्यों आज अफगान हुकूमत से दूर खड़े हैं? ये तमाम वो सवालात हैं जिनके जवाब हमें देने होंगे। कल एक बहुत जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम उसका लफ्ज ब लफ्ज जवाब नहीं देंगे। हम जानते हैं हम कहाँ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के वफादार हैं। ये वो जमात है जिसने कुरान का हमेशा दर्स जो है अपने लिए हिदायत समझा है। खान साहब हर लम्हा हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी वफादारी किससे है। इकबाल की शायरी, इश्क, खुदी, हम उस पर पले बड़े हैं। हम अपने शहीदों के खून के साथ खड़े हैं। हमें यह कहना कि हम कोई सहूलतकार हैं या उससे आगे बढ़कर गद्दार कहना एक नाफहमी की बात है। इसके नुकसानात होंगे इस मुल्क को। आज पाकिस्तानी कौम इस जमात के साथ खड़ी है, पीटीआई के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है। आप पाकिस्तानी कौम के दिल से ये मोहब्बत नहीं निकाल सकेंगे। पाकिस्तानी कौम समझती है कौन क्या है, कौन मुल्क का वफादार है, कौन इस मुल्क के अवाम का वफादार है, किससे उन्होंने अपनी उम्मीदें वाबस्ता की हैं और क्यों की हैं। आप खुदारा मान लीजिए कि पाकिस्तानी कौम एक बाशऊर कौम है। आपने इलेक्शन लूटा 8 फरवरी 2024 को, और उसके बाद झूठ का एक सिलसिला है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। अदालतों को आपको मगलूब करना पड़ा, आपको सहाफत पर हमला करना पड़ा। तो अब ये बहुत हो चुका। आपने लोगों के घर तोड़े, चादर और चार दीवारी को मस्मार किया, बीवियों पर हाथ उठाए, बच्चों पर आपने तशद्दुद किया। अब रुक जाइए। हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे कि हम कोई आपसे मुकाबला करना चाहते हैं। हम सब एक तरफ हैं, हम सब पाकिस्तान के खैरख्वाह हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदों की आवाज़ को सुनो। वो कबायली अवाम हो, वो कबायली जिरगें हों, वो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम हो और पूरे पाकिस्तान की अवाम हो, हमारी बात को सुनो। कोई कौम फलाह नहीं पाती जब तक कि उसमें आज़ादी ना हो, हकीकी आज़ादी ना हो। तारीख इसकी गवाह है। जब आप हब्स पैदा करते हैं, आप आइन को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं, शराफत को पामाल करते हैं, तो आपको सिर्फ एक सहमी हुई कौम नजर आती है। और वो सहमी नहीं रहती, वो कौम फिर बिफर जाती है। वो कौम अपना गुस्सा दिखाती है, वो सड़कों पे हो, मैदानों में हो, वो और कहीं हो। तो खुदारा इस कौम को इस नहज पर ना लेकर जाइए। होश के नाखुन लीजिए। वो जो पाकिस्तान के वफादार हैं, जो आपके सामने बैठे हैं, जो इस सूबे के अवाम के नुमाइंदे हैं, जो इस मुल्क के नुमाइंदे हैं, उनको मत धुतकारिए। यहाँ बहुत आज माशी मसाइल हैं। हमारे दोस्त मेरे दाएं बाएं जो बैठे हैं, असद कैसर साहब, जनाब जुनेद अकबर साहब, जनाब तैमूर झगड़ा साहब, और रोशनी डालेंगे सूबे के मसाइल पर। क्या माशी दिक्कतें हैं जो हमें यहाँ दरपेश हैं। NFC अवार्ड की रकम हमें नहीं मिली। इंजमाम हुआ कबायली इलाकों का, फाटा का इस सूबे में, उसके बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इस सूबे में महरूमियाँ हैं। और खान साहब ने जो हुकूमत की तब्दीली का फैसला किया है, जिसको अली अमीन साहब ने दिलो जान से कबूल किया है, और खान साहब ने इस बात को सराहा है। इस तब्दीली का मकसद एक नई शुरुआत है। कोई मुकाबला करना, कोई एक तनाज़े की सूरत पैदा करना रियासत के साथ हरगिज नहीं है। हम समझते हैं कि सूबे में अब गवर्नेंस को, जिस सूबे में हुकूमत को हमें बेहतर करना है, हमें तालीम को बेहतर करना है, हमें मईशत को बेहतर करना है, हमें सेहत को बेहतर करना है। और आप देखेंगे ये होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नए अज़म के साथ इस सूबे की खिदमत के लिए आगे बढ़ेगी और ये आपको नजर आएगा। खुदारा रोड़े मत अटकाइए। इस अमल को आइन और कानून के मुताबिक चलने दीजिए। आज हमें यह कहा जा रहा है
کہ صوبے کے عوام کی رائے کو ایک بار پھر رد کیا جائے گا، گورنر رول یہاں نافذ کیا جائے گا، یہاں کی جمہوریت کو پامال کر دیا جائے گا۔ ایسا مت کیجیے۔ جب بھی آپ نے ایسا کیا اس کے نتائج برے ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کوئی عوامی لیگ نہیں ہے۔ آپ نے جو وہاں کیا، وہاں بھی جو نتائج ہوئے وہ ملک کو دو لخت کرنے کی انتہا پہ منتج ہوئے۔ آج ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ہم پاکستان کی یگانگت کے علمبردار ہیں۔ ہم ہیں پاکستان کو اکٹھا رکھنے والی قوت۔ آج پاکستان کے ہر خطے کی عوام عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑی ہے۔ تو ہم ضمانت ہیں پاکستان کی یگانگت کی، ہمیں مت دھتکاریے۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ نے کوئی خلا پیدا کیا ہے، خواہ نیشنل عوامی پارٹی کو بین کر کے کیا ہو یا کسی اور جماعت کو پیچھے کر کے کیا ہو، اس کے نتیجے میں جو ہوا ہے وہ برا ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں دہشت گردی پھیلی ہے، قتل و غارت پھیلا ہے۔ تو یہ تمام تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ان کو سمجھانے کو تیار ہیں۔ وہ جو آج ہم پہ الزام لگاتے ہیں، کیا ہم نے دہشت گرد اس صوبے میں بسائے؟ پوری قوم آج اس بارے میں واضح ہے۔ آپ سن لیجئے جنرل طارق خان کا انٹرویو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 2021 میں عمران خان نے دہشت گرد بسائے۔ یہ جھوٹ ہے۔ ایک منصوبہ پیش کیا عسکری قیادت نے، جس کو ہماری جماعت نے، اسد کیسر صاحب تفصیلات بتائیں گے، رد کیا۔ اور یہ بالکل منصوبہ کسی دہشت گرد کو سہولت دینے کا ہرگز نہیں تھا۔ ہم جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں، یہ حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ جون جولائی 2022 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت گر چکی تھی، وفاقی حکومت جو اس وقت ایک مصنوعی قائم کی گئی تھی، اس نے بھی ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات کی۔ رانا ثناء اللہ کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت بھی جو سیکیورٹی کی کمیٹی تھی، قومی اسمبلی کی نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی تھی، وہاں یہ بات ہوئی کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے جائیں، اور فیصلہ ہوا کہ مذاکرات کیے جائیں گے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں۔ تو کس طرح آپ ہمیں الزام دیتے ہیں؟ بتائیے کون سا دہشت گرد پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کہاں بسایا گیا؟ آج ہم یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی سرحد پار سے یہاں آ رہی ہے، وہاں سے آتے ہیں یہ جنگجو، یہ دہشت گرد جو دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو فیصلہ کر لیجئے کہ یہ وہ دہشت گرد ہے جو مبینہ طور پہ 2021 میں یہاں بسائے گئے۔ کون ہے وہ دہشت گرد؟ کس نے بسایا؟ کیا ہے ان کی تعداد؟ کیا یہ وہ دہشت گرد ہے جو آج سرحد پار کر کے یہاں آ رہے ہیں؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی افغان مہاجرین نے کی، آپ نے ان کو نکالا، دھتکارا، بے عزت کر کے اس ملک سے باہر کیا اور نفرت کے بیج بوئے۔ تو فیصلہ کر لیجئے کہ دہشت گردی کون کرتا ہے، دہشت گردی کی اصل وجہ کیا ہے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، اگرچہ آپ ہم پہ آج الزام لگا رہے ہیں، بہتان ہماری طرف آپ کی طرف سے آتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم سچ کو بیان کرتے رہیں گے۔ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستانی ریاست، پاکستان کا ہر ادارہ ہمارا ادارہ ہے، یہ ریاست ہماری ریاست ہے۔ ہم اس کے خلاف نہیں کھڑے، ہم اس کے معاون ہیں، ہم ریاست کے معاون ہیں، ہم قانون اور آئین کے معاون ہیں، ہم پاکستان کی عوام کے معاون ہیں۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیجئے۔ کل جو گفتگو ہوئی، جو الزامات لگائے گئے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کون سا دہشت گرد ہے ہماری تحویل میں جس کو کہا گیا کہ ہم پیش کر دیں، حوالے کر دیں؟ کون سی سہولت کاری ہم نے کی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے عوام کی تائید سے کرو، عوام کے مشورے سے کرو، عوام کے نمائندوں کے مشورے سے کرو۔ اور جب آپ 23 لوگوں کو بے گناہ شہید کرتے ہیں تو آپ دہشت گردی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہر دفعہ جب ایک بڑا آپریشن، اندھا آپریشن ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جب معصوم شہید ہوتے ہیں تو دہشت گردی بڑھتی ہے، غصہ بڑھتا ہے۔ یہ صرف ہم کہہ رہے ہیں، کوئی آپ کو نہیں یہ کہہ رہا کہ اگر مجھ پہ کوئی بندوق تانے کھڑا ہے تو آپ اس کو پھول کے ہار پیش کریں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک جامع حکمت عملی بنائیں، ایک سیاسی حکمت عملی بنائیں۔ وہ برطانیہ ہو جہاں 70 سال آئرش ریپبلکن آرمی کے ساتھ جنگ لڑی اس ریاست نے، اور پھر بیٹھ کے بات کی، بات کرنے کے بعد معافی دی، لوگوں سے ایک صلح کا سمجھوتا کیا۔